وہی ہوا جس کا ڈر ہے. اس ملک میں خون کی ہولی کھیلے جانے کا ڈر ایک عرصے سے تھا, اور جو فتنہ پسند قوتیں ہیں وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح پورے پاکستان میں نہ صحیح, پوری دنیا میں نہ صحیح, کسی ایک خاص صوبے میں نہ صحیح, ایک خاص کورم ایجنسی میں وہ آگ لگائیں کہ مسلکی تعصب کی بنا پر لوگ ایک دوسرے کا قتل کریں. 21 نومبر اور اس کے بعد سے ہونے والے واقعات انتہائی ہولناک ہیں. کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے کسی انسان کے ساتھ کوئی دوسرا انسان برتاؤ کر سکتا ہے, مگر عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ اسلام اور مذہب پسندی کے نام پر ہو رہا ہے. خواتین و حضرات, میں آج انتقامی کارروائی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور بہت سارے علماء کا بیان اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, خصوصی طور سے علامہ امین شہیدی اور علامہ شہنشاہ حسین نقوی کا کیا کہنا ہے یہ آپ کو سنانے لگا ہوں. اور اس وقت جب میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں تو پچھلی رات میں کیا ہوا ہے, کیسا غضب ڈھایا گیا ہے, وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. مگر پہلے میں آپ کو ایک ذرا سا سیاق سے بات بتاؤں تاکہ جو لوگ پچھلی کہانی سے آشنا نہیں ان کو معلوم ہو جائے. ایک عرصے سے پارا چنار کو لے کر کورم ایجنسی میں آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. خواتین و حضرات, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کورم ایجنسی کے علاقے میں جب انہی لوگوں نے پاکستان کے ساتھ رہنا پسند کیا اور یہ خواہش دل میں رکھ کے زبان تک لائے کہ ہم اسی خطے میں رہیں گے امن پسندی کے ساتھ, زیادہ تر تعداد ان مسلمانوں کی تھی جن کا تعلق شیعہ اثنا عشری سے تھا. لہٰذا انہوں نے اچھی اور بڑی زمینیں لے کے رکھی تھیں, ان کے پاس تمام تر سہولیات تھیں. مگر وقت کے حکمران یا زمینداروں نے جان بوجھ کر کچھ ایسے علاقے بھی آباد کیے کہ جو پہاڑی علاقوں میں بستے تھے, اور ان کو وہاں لا کر بسانا ایک پروپیگنڈے کے تحت کیا گیا. پروپیگنڈا یہ تھا کہ برابری اور توازن رکھا جائے, خطے میں کسی بھی طرح سے مسلکی رنگ نہ نمایاں نظر آئے. اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غالباً مینگل جو وہاں آباد ہوئے انہوں نے تصادم کی کیفیت پیدا کی ان لوگوں سے جو پہلے سے وہاں آباد تھے. یہ میں ایک ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو ایک طرفہ بیان ہے اور مبینہ طور سے یہ سچ بھی ہو سکتا ہے, مگر آپ کو اس کی تاریخ پتہ ہونی چاہیے. بہرحال جیسے تیسے جو زبانی اور علاقائی تعصب نہ ہونا تھا وہ ہو گیا, اور رنگ یہ دیا گیا کہ زمینیں جو پہاڑ پہ آباد ہوئے ہیں, جو زمینی لوگ ہیں, ان میں ایک تصادم سا ہے. چند ایک کنال زمین کے اوپر جھگڑا کرایا گیا اور اس کے بعد اس کو سیاسی رنگ دیا گیا, اور پھر سب سے آسان اور سب سے ایزی کارڈ کھیلا گیا ہمارے ملک میں جو مذہب کارڈ ہوتا ہے. یعنی یہ احساس دلایا گیا کہ یہ جو زمین پہ لوگ رہ رہے ہیں اور اوپر پہاڑ پہ رہ رہے ہیں, ان کا مسلک اور ہے, تمہارا اور ہے. متشدد جماعتوں نے, فتنہ پرور جماعتوں نے نفرت کی آگ پھیلانا شروع کر دی, اور وہ آگ اس حد تک پھیل گئی کہ وہاں بسنے والے اہل سنت, محبان اور امن پسند لوگوں کو اس بات پہ اعتماد دلا دیا گیا کہ یہ جو سامنے سے گزر رہے ہیں, یہ جو رہ رہے ہیں, وہ انتہائی شدید قسم کے, غلیظ قسم کے لوگ ہیں جنہیں مار دینا آپ کی عبادت اور آپ کے لیے جنت کا ساز و سامان پیدا کرتا ہے. ہونا کیا تھا, ایک دین پسند, ایک جنت پسند, ایک جزا پسند مسلمان جب کسی بھی طور سے اس بہکاوے میں آ جاتا ہے تو نتیجتاً وہ ایک حیوان ہی بن جاتا ہے. اور یہی ہوا کہ اتنی نفرت ان لوگوں کے دلوں میں بس گئی کہ اب چلتے ہوئے مسافروں کے ساتھ, نہتہ عورتوں کے ساتھ, یہاں تک کہ بچوں کے ساتھ بھی قتل و غارت کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. آپ نے شاید پیچھے ویڈیو میں نہیں دیکھا, اور میں کچھ پالیسیز کی وجہ سے دکھا بھی نہیں سکتا, مگر یہ بھی سننے میں آیا کہ جب 21 کی شام میں حملہ کیا گیا ان مسافروں کے اوپر تو ایک تو نہتے تھے اور ان کو مارا گیا, مگر جو لوگ بچ کے جا رہے تھے اور راہ فرار اختیار کر رہے تھے ان کو بھی علاقے کے لوگوں نے پکڑ کر پانی میں ڈبو کر مارا ہے, گلا گھوٹ کے مارا ہے, اور اپنے ہاتھوں سے قتل کیے ہیں. یہ بگن کے آس پاس کے لوگ تھے یا پھر آس پاس سے آئے ہوئے لوگ بگنگ میں تھے, مگر انہوں نے یہ برتاؤ جو اپنایا اس کا نتیجہ یہی آنا تھا جو آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک ایسی آگ کہ جس کے پھیلاؤ میں کوئی شک نہیں, اور اگر اس کو نہ روکا گیا تو اس کا دائرہ بہت وسیع ہو سکتا ہے. خواتین و حضرات, یہ جو اثنا عشری شیعہ برادری تھی یہ ہمیشہ بڑے امن پسند اور بہت ہی تحمل اور ضبط کے ساتھ چلتے ہیں. گویا ان کی جانب سے بھی شرارتیں ہوتی رہتی ہوں گی اور یقیناً کسی شرارت کی بنا پر ہی جھگڑے ہوا کرتے ہیں, مگر مزاجاً انہوں نے کبھی ریٹیلیشن نہیں کی, پکڑ کے جنگ حملہ نہیں کیا, اور ایسے کبھی کسی گاؤں علاقے کو فتح کرنے کی نیت سے چڑھائی نہیں کی, کسی کے اوپر کفر کے فتوے ڈانگ کر اس کے گھر میں اس کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا. مگر اس بار ریٹیلیشن ہوئی اور 21 نومبر کے اس حملے کے یقیناً نتیجے میں, ریٹیلیشن میں, جواب میں وہ پختون حضرات جو اپنے بھائیوں بہنوں کا قتل عام دیکھ رہے تھے وہ آپے سے باہر ہو گئے.
اور اس بار انہوں نے بیگنگ گاؤں اور اس کے آس پاس شہر بازار تمام تر علاقوں پہ رات میں ایسے ہولناک طریقے سے حملہ کیا کہ بہت سارے گھروں میں تو لوگ کھانا کھا رہے تھے اور وہ پکا ہوا کھانا، پلیٹ میں نکلا ہوا کھانا چھوڑ کر بھاگ گئے، اپنا ساز و سامان سب کچھ وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے، خواتین تک اپنی چھوڑ کر بھاگ گئے اور اپنی محرم عورتوں کو بھی ساتھ لے جانا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں خواتین لگی اور یہ چاہتے تو غالباً وہی سلوک کرتے جو ان کی عورتوں کے ساتھ کیا گیا تھا، مگر سننے میں یہ آیا ہے جس کی میں تصدیق نہیں کر سکتا، مگر سننے میں اور ویڈیوز نے یہ دکھایا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو راستہ دے کر امن کی جگہ پر بھیج دیا، مگر مردوں اور ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے انتشار پھیلایا تھا فوجی آپریشن کی صورت میں ایک بہترین کارروائی کی گئی جس میں فوج بھی شامل تھی۔ بہرحال یہ سب مبینہ خبریں ہیں اور میں چاہوں گا کہ اس کی مزید تصدیق ہوتی رہے، مگر میری معلومات کے مطابق فوجی آپریشن بھی بیک وقت وہاں پہ چلا ہے اور ان لوگوں نے انتقامی کارروائی بھی کی ہے کہ جن کے اپنے پیارے اس حملے کے نتیجے میں جاں باک ہوئے، شہید ہوئے اور جان آفرین کے سپرد کر گئے۔ خواتین حضرات، بڑا ہولناک منظر تھا اور میں کسی بھی طور سے اس کو پسند نہیں کرتا، نہ اس انتقامی کارروائی کو معتدل اور اعتدال قرار دیتا ہوں، نہ اس سے پہلے ہونے والی کارروائی کو۔ میں دونوں کی مذمت کروں گا اور یہ ضرور بتاؤں گا کہ کسی بھی انسان کا ضبط کا ایک معیار، ایک لیول ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کے اپنوں کو ایسے نہتا مار دیتے ہیں تو وہ آپ کو دیوانگی اور پاگل پنے کی اس حد تک لے جاتا ہے کہ آپ خونی درندے بن جائیں، اور بدقسمتی سے یہاں پر اسی آگ کو لگانے کی برسوں سے کوشش کی جا رہی تھی۔ میں نے اس سلسلے میں علماء کرام سے بھی رابطہ کیا اور علماء کرام کا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے، وہ کس لہجے سے گفتگو کر رہے ہیں، کیا وہ بھی اسی طرح انتقامی کارروائی کو پروموٹ دے رہے ہیں، کیا وہ بھی آگ کے بدلے آگ اور اس خون کے بدلے خون کے اس فارمولے کو انکریج کر کے دنیا بھر میں یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ سب سے پہلے آپ توجہ فرمائیے گا، اس سے قبل کہ میں گفتگو کروں، علامہ امین شہیدی صاحب کیا فرماتے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ افسوس ہے کہ قوم سوئی ہوئی ہے، لیڈرز سوئے ہوئے ہیں، اور جنہیں اس معاملے میں آواز اٹھانا چاہیے تھا وہاں پر آواز نظر نہیں آ رہی۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس وقت یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس سے تقریباً گھنٹہ 2 گھنٹہ قبل ہی 45 جانیں اور ہلاک ہو چکی ہیں۔ نہیں معلوم ان کا تعلق شیعہ یا سنی مسلک سے تھا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ آج ہی کے روز اس تصادم کے نتیجے میں 18 ایسی خواتین ہیں جنہیں نشانہ بنایا گیا اور مزید 4 سے 5 ایسے بچے ہیں جو گولی اور بارود کی زد میں آئے ہیں، دیگر وہ ایسے زخمی ہیں جو مسافر تھے اور انہیں 2 طرفہ گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ کورونا ایمرجنسی میں اس وقت کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے، کرفیو جیسا سما ہے، بچے اسکول نہیں جا سکتے، ڈاکٹرز ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتے اور بڑی مشکل سے اگر کوئی کسی علاقے میں رہ رہا ہے تو اس کے یہاں اناج کا فقدان یا قحط پڑ جانے کا خطرہ ہے۔ میں اس سلسلے میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سیاست اور سیاسی روش آپ کے لیے یقیناً سوٹیبل ہوگی، مگر اس وقت ان لوگوں کا حق آپ کے اوپر زیادہ ہے جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے۔ خدا را خیبر ایجنسی میں اور KPK میں امن قائم کرنے کے لیے آپ کو متحرک ہونا پڑے گا۔ آپ کے سیاسی جلسے جلوس بھی زندہ باد، آپ کی ریلیاں بھی پائندہ باد، مگر کسی بھی طرح سے اگر اس خون ریزی کو نہ روکا گیا تو ان تمام قتل ہونے والوں کی FIRs آپ کے اوپر ہوں گی، اس کی ذمہ دار آپ ہوں گے، اور اگر آپ اس کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو آپ کسی دوسرے کو بلائیں، فوج کو طلب کریں یا پھر کسی بھی طرح سے سیاسی لوگوں کو متحرک کریں، مگر خدا را خاموش نہ بیٹھیں۔ اس پھیلتے ہوئے خون کو اور خون ریزی کو آپ نے روکنا ہے، اور خواتین و حضرات اس میں آپ اور میں بھی ذمہ دار ہیں۔ ایسے شر پسند عناصر جو لوگوں کو فتنہ پروری کے اوپر اکساتے ہیں، جو تعصب اور مسلک پرستی کے اوپر اکساتے ہیں اور تکفیر کرتے ہیں، فلاں کافر اور فلاں مومن کے نعرے لگاتے ہیں، یہاں تک کہ کسی بھی مقدس شخصیت کو نہیں چھوڑتے، آپ کو انہیں لگام دینا ہوگا اور ان سے درخواست کرنی ہوگی کہ خدا را امت رسول کے لیے نہ صحیح، اللہ کے رسول کی خوشی کے لیے خاموش ہو جاؤ، ضبط کر جاؤ۔ یہ وقت ہے دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بننے کا، نہ کہ اس موجودہ کھوکھلی دیوار کو مزید کھوکھلا کرنے کا۔ اسی سلسلے میں ایک بیان علامہ شہنشاہ حسین نقوی جو شیعہ اثنا شری پاکستان اور دنیا بھر کے بڑے معروف چہرے ہیں، اور انہوں نے بھی اس حوالے سے گویا پاکستان سے باہر رہ کر ایک بیان دیا، آپ اسے بھی ملاحظہ فرمائیے گا۔ یہ کھیل کسی کے حق میں اچھا نہیں ہے۔ آج ایسا ہوا ہے، کل کچھ اور ہو سکتا ہے، پرسوں پھر کچھ اور ہو سکتا ہے، مگر کب تک ہوگا یہ؟ اور پھر بے تنگ آمد بے جنگ آمد کا قاعدہ اور جو ایک انداز ہے وہ یقیناً کسی کے حق میں اچھا نہیں ہے۔ یہ جو نفرتیں پھیلانے والے لوگ ہیں اور یہ جو مسجدوں سے آوازیں دے کر اور پھر لوگوں کو جمع کر کے مسافروں پر حملہ کرنا، یہ کسی طور بھی درست نہیں ہے، ملک کے لیے صحیح نہیں ہے۔ پاکستان کی تصویر پوری دنیا میں بہت بری جا رہی ہے۔ میں خدا نخواستہ کسی گھبراہٹ کا شکار نہ ہوں اور نہ کسی کو کر رہا ہوں، صرف پیغام اتنا ہے کہ اگر یہ کھیل روکا نہیں گیا
تو پھر اپنی حفاظت کا اپنے ہاتھ میں انتظام لینا وہ یقیناً ہمارے ماحول کے لیے اچھا نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اس مسئلے پر ذمہ داروں کو عقل عطا فرمائے, سمجھ عطا فرمائے اور تدبیر عطا فرمائے. بہت شکریہ. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ آج اب تک یہ کوئی معمولی خبر نہیں ہے کہ جس رات یہ ہوا ہے، یعنی کل کی رات حملہ اور جوابی حملہ، جس طرح سے آگ پھیلی ہوئی ہے، جو مناظر آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، جو گاؤں کا حشر کیا ہے، تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، اور اب اس کے جواب میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی، کوئی اس کی ریٹیلیشن نہیں ہوگی، یہ سوچنا بھی ابس ہے. اور ظاہر ہے جن کو یہ سب کچھ چاہیے تھا ان کے لیے تو من پسند گراؤنڈ کھل گیا. وہ تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں خون بہے اور انتشار پھیلے اور نفرت پھیلے، اور کوئی اس کو فلاں فلاں مسئلہ کا نام دے کر اپنے ملک کے امن کو برباد کرے. لہٰذا اب ان کی طرف سے بھی ہمارے پاس پیغامات آ رہے ہیں، یعنی ہم جن سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آج رات، یعنی آج جو میں آپ سے مخاطب ہوں، آج اور کل کی رات اس بڑے حملے کی صورت میں وہ ان شہروں پہ آئیں گے کہ جن شہروں میں شیعہ آبادی رہتی ہے. یہ کسی بھی طور سے اچھا نہیں ہوگا، نہ اس سے پہلے ہوا وہ اچھا تھا. کسی بھی طرح سے ریاست کو انہیں قابو کرنا ہوگا اور دونوں ہی لوگوں کو یہ سمجھانا ہوگا کہ شاید آپ کی اس دشمنی میں فائدہ اغیار کا ہو رہا ہے، دشمن کا ہو رہا ہے. وہ چاہتا ہے یہ تمام جنگجو لوگ، خواتین و حضرات، جو 21 نومبر کو حملہ کر رہے تھے، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ظاہر ایک صحافی کی حیثیت سے سوال کرنا تو میرا سب سے فرض بنتا ہے. اگر ان کے پاس اسلحے، لڑنے کی قوت اور یہی دینی مزاج ہے جو ان کو لڑائی کے اوپر اکساتا ہے اور یہاں تک کہ اپنوں کو مارنے کے اوپر یا پھر اپنے ملک میں خون بہانے پہ اکساتا ہے، 6 ماہ کے بچے سے لے کر خواتین تک کو چھوڑنے کا ان کا من نہیں ہوتا، تو پھر یہ کیوں ہم پہ احسان نہیں کرتے اور یہی جرأت اور یہی ہمت فلسطین میں جا کے کیوں نہیں دکھاتے؟ کیوں یہ اس معاملے میں چپ سادے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان میں اتنی بھی قوت نہیں ہوتی کہ یہ کم سے کم باہر نکل کر اسرائیل یا ایسی تمام قوتوں کو جو صہیونی قوتیں ہیں وہ دشمن بن کر آپ کے مسلمان بھائیوں کا خون بہا رہی ہے، ان کو لوہے کے چنے چبوائیں، کسی طرح سے اتنا بس تو ان کا چلے نہیں. مگر یہ وہ کرتے ہیں کہ جس سے دشمن کو فائدہ ہو اور آپ کے ملک میں آگ پھیلے، اور یہی ہو جس کی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں. آج رات اور کل رات، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، خاکم بدن ملک کے ان علاقوں میں جن کا تعلق کے پی کے سے ہے، اور خاص طور سے قرم ایجنسی کے آس پاس، اٹک میں اور اس کے اطراف کے جتنے بھی علاقے ہیں، توری اور بنگش قبیلے کے اوپر بڑے شدید حملے کیے جانے کی توقعات ہیں. آج کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر مذاکرات کرنے جا رہی تھی، اس پر بھی حملہ کیا گیا. یعنی انتہا پسندی اور دہشت گردی اب اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ مذاکرات پہ آنے والے وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ پہ بھی قاتلانہ حملہ ہو رہا ہے. یعنی اطلاعات بھی یہی ہیں کہ چونکہ یہ دونوں قبیلے وہاں بستے ہیں، اور خاص طور سے جو توری ہیں، انہوں نے تو انتقامی کارروائی بھی کی ہے، لہٰذا ان کو بھی کسی بھی طرح سے مسافر ہو، کاروباری ہو، تاجر ہو، یا کسی پروفیشن کا حصہ ہو، یا کسی عسکری جماعت میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، ان کو نشانہ بنایا جائے. یہاں تک کہ ان علاقوں سے گزرنے والے ہر وہ مسلمان کہ جس کے شناختی کارڈ میں محمد، علی، حسن، حسین، فاطمہ ایسا کوئی بھی نام آتا ہے، اس سے بغیر تفتیش کیے، بغیر سوال جواب کیے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس حیوانیت کا نتیجہ کس کے حق میں جائے گا. خواتین و حضرات، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، نیوز پہنچانا میرا فرض ہے اور ظاہر میرے واجبات میں شامل ہے، مگر یہ درخواست میں ان تمام لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں جو پارا چنار کے اندرونی اور بیرونی علاقے میں بستے ہیں، جو اس ملک میں امن کے خواہش مند ہیں، مگر ظاہر اب ایک مسلط شدہ جنگ اپنے ذہن پہ دیکھ رہے ہیں. خدا را آپ کوئی بھی عمل کرتے ہوئے حضور سید والا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ضرور متوجہ ہوئیے گا، کیونکہ وہ تو آپ کی طرف متوجہ ہے اور وہ امت کو اس رنگ میں قتل نہیں دیکھنا چاہتے. اگر آپ سے زیادتی ہوئی ہے تو آپ عدل و انصاف سے اس کا انتقام لے سکتے ہیں، آپ عدالت کے ذریعے اور اس ملک میں موجود قانون کے ذریعے اس کا انصاف طلب کر سکتے ہیں. مگر کسی بھی طرح سے قانون کو ہاتھ میں لینا کوئی قابل ستائش بات نہ ہوگی.